محرم الحرام میں کچھ گناہ جو بہت عام ہیں، کھلے عام لوگ گناہ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے یا حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ظلم و زیادتی منع ہے، لیکن اس مہینہ میں کچھ لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی ماتم اور گریہ وزاری لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ عورتوں میں خاص کر کے یہ چیز ہے کہ حسین کے نام پہ روتی ہیں، پیٹتی ہیں۔ مرد حضرات بھی اس طرح سے کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چین مارتے ہیں، چاقو مارتے ہیں، چھری مارتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ گناہ کا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غریبان چاک کرے، جو مان لے زور زور سے چیخے چلائے، رخسار کو نوچے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو واویلا مچائے، لوگ چیختے چلاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ اس تعلق سے اور بھی روایت ہے، ابو بردہ وہ بیان کرتے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس سے تھے اور ان کا سر بیوی کی گود میں تھا تو ان کے اوپر گشی طاری ہوئی تو اس کی بیوی چیخ چیخ کر کے رونے لگی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کچھ نہیں کہے۔ جب ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ میں اس سے بری ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ جو بال منڈواتی ہے، جو واویلا مچاتی ہے، چیختے چلاتی ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو ایک گناہ اس ماہ محرم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینہ کے اندر ایک بہت بڑا گناہ جو لوگ انجام دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہے اس کو لعن و طعن کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر لے تو ایک مرد یا آدھے مرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس مہینہ کے اندر خاص کر کے مان لے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ہدف بناتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی یہ لکھنے والے تھے، یہ کاتب وحی بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، حدیث کے اندر ہے۔ تو امیر معاویہ کو خاص کر کے لوگ نشانہ بناتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ تو صحابی چاہے کوئی بھی ہو، صحابی کے اوپر زبان دراز کرنا یا اسے برا بھلا کہنا، لعن و طعن کرنا، یہ درست نہیں ہے، کسی کے لیے بھی درست نہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں کہ ان کے آپس میں جو بھی اختلاف ہوا، مان لے کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، ان کے درمیان میں جو بھی اختلاف ہوئے، اختلافی اجتہادی مسائل تھے جو بھی تھے جن کی وجہ سے جنگیں ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے درمیان میں۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جو قاتلین عثمان ہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، وہ چاہتے تھے، یا امیر معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، اور بھی یعنی دونوں طرف صحابہ کی جماعت تھی۔ تو امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے، حضرت علی بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم ٹائم نکال کر کے لیں گے۔ تو آپ جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا، تو اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے، اس کے ٹوہ میں نہیں جانا ہے، کھوج میں تلاش میں نہیں جانا ہے،
उन्हें बुरा भला नहीं कहना है, ये नहीं कहना है कि ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये जहन्नमी, वो जहन्नमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया और हज़रत अली के बारे में, हसन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हसन ये जन्नत में नौजवानों के सरदार है। हसन हुसैन दोनों के बारे में आया। तो हसन के बारे में आपने क्या फरमाया कि ये मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा, मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान में सुलह करवाएगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यानी अपने बाप के इंतकाल के बाद या शहीद के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो बागडोर किसको सौंपा इन्होंने? हज़रत मुआविया को। सुलह हो गया आपस में, यहाँ सुलह हो गई। तो आप इसके ताल्लुक से देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये मुसलमान, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि जो अली के ख़िलाफ़ है वो काफिर है, ऐसा नहीं कहा। मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा और करवाया हज़रत हसन ने। तो सहाबा को गाली देना, बुरा भला कहना इस महीने के अंदर ख़ास करके देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबा की जमात ये वो जमात है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ामंदी की सर्टिफिकेट दुनिया ही में दे दिया। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ और जिसे ये लोग राज़ी हो गए। तो सहाबा को दुनिया के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ियल्लाहु अन्हुम का खिताब दे दिया। तो अब उस सहाबा को आदमी गाली दे, बुरा भला कहे, ये मुनासिब नहीं है, ज़ेब नहीं देता। चाहे अदना दर्जा का सहाबी क्यों ना हो, किसी को भी उनके ऊपर नबी की मुसाहबत उनको मिली है, नबी के साथ थे, नबी के साथ उठना बैठना, चाहे चंद लम्हे ही नबी से मुलाकात हुई है, ये नबी के साथी हैं और उनके ऊपर बाद वाले ज़ुबान दराजी करते हैं कि फ़ला है। अबू हुरैरा को कहते हैं गैर फ़क़ी थे, ये फ़ला थे, है ना। हज़रत मुआविया को देखे कहते हैं कि ये उम्मत का फ़िरौन। सलमान नदवी देखिए, इस तरह के फितीन और इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर। तो इस महीना के अंदर सहाबा को ख़ास करके लानो तान किया जाता है। तो ये भी एक गुनाह का काम है, सहाबा को बुरा भला कहना। इसी तरह से इस महीना के अंदर कि लोग ये समझते हैं कि ये जो महीना है इसकी फ़जीलत हज़रत हुसैन की शहादत से है, हुसैन की शहादत से इस महीना की फ़जीलत है। हालांकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई उससे पहले ही इस महीना की तक़द्दुस साबित है। उससे पहले से जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया तब से 4 हुर्मत वाले महीने बनाए हैं और उनमें से एक महीना हुर्मत का जो है ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का, जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है। तो इस महीना की खुसूसियत और फ़जीलत हज़रत हुसैन की शहादत से बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह की बात है कि किसी सहाबी की शहादत से अगर किसी महीना को फजीलत अगर हासिल होती तो इससे बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए हैं। इनके बाप खुद ले लें, हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? फिर वो महीना क्यों नहीं मुबारक बना और क्यों नहीं मुकर्रम बना? हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, ये सब महीना क्यों मुबारक नहीं बना? तो शहादत की अगर बात आती है तो सिर्फ हुसैन को लोग याद करते हैं और कहते हैं कि हुसैन इस महीने में शहीद हुए और ऐसा हुआ, इसलिए गिनवाते हैं और मरसिया खानी और क्या क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी के शहादत पर अगर मरसिया खानी और इस तरह से मातम करना होता या उनका चर्चा करना हर साल होता तो सबसे पहले इनसे जो बड़े बड़े थे, हसन तो बाद में है ना, हसन बाद में है ना, इनसे ऊपर थे ना, उस्मान ऊपर थे ना, उमर ऊपर है ना, अली ऊपर है ना, ये तो बाद में है। ये और बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हसन हुसैन के बारे में खुसूसियत और फ़ज़ाइल साबित है कि ये दोनों मेरे 2 फूल हैं दुनिया के अंदर, है, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत की। ये सब फजीलत अपनी जगह है। लेकिन जब मरातिब की बात आती है, सहाबा में मरातिब है ना, कोई आला दर्जे के हैं, कोई उससे नीचे है, कोई नीचे है। और सहाबा में सबसे आला दर्जे की कौन है? अबू बकर है, उसके बाद हज़रत उमर है, उसके बाद हज़रत उस्मान है, उसके बाद हज़रत अली है रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जो 4 हैं ये सब आला किस्म के हैं। ये इसी तरह से सहाबा में मरातिब हैं। हमें नहीं कहते कि सब एक ही कैटेगरी में और एक ही दर्जे में। इसी तरह से इस महीने के अंदर लोग क्या करते हैं कि सबील लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं और क्या क्या करते हैं, वो समझते हैं कि यही महीना नेकी का महीना है। देखिए,
اگر آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، کھلانا پلانا بھی صدقہ و خیرات ہے، آپ اگر کھلاتے ہیں تو اور مہینوں کو چھوڑ کر کے صرف اسی مہینے کو آپ خاص کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں رابضیوں کی یہاں سے آیا ہے، یہ رابضیوں کی یہاں. اور اس مہینے کے اندر دو اہم بدعت ہیں. ایک تو ہے رابضی کی بدعت اور ایک ہے ناسبی کی بدعت. رابضی کون لوگ ہیں؟ یہ شیعہ حضرات جو کہ غمی اور ماتم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. یہ ایک بدعت ہے. اس مہینے کے اندر دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک بدعتی وہ ہے کہ جو ماتم اور نوحہ کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں. یہ ماتمی لوگ، ان کو رافضی کہا جاتا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں رافضی ہیں. اور دوسرے کون ہیں؟ ناسبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. خوشی مناتے ہیں، وہ لوگ کھاتے پیتے خوب مزے لے کر کے کھاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ غمی مناتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے لوگ اس مہینے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ڈھونگ رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے شرکیات تک بھی لے جاتے ہیں. اس کے نام میں مان لے کہ تعزیہ بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. تعزیہ کے پاس جا کر کے کھلے عام شرک کرتے ہیں، اس پر چڑھاتے ہیں اور چڑھا کر کے کھاتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، کیا نہیں ہوتا ہے اس مہینے کے اندر. مان لے کہ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، کہتے کہ شادی بیاہ منع ہے. جن کی نئی شادی ہوئی ہے تو میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں. اس طرح سے اس مہینے کے اندر ماتمی لباس پہنتے ہیں، کالا لباس، خاص کر کے شیعہ کی یہاں. اس طرح سے تو بدعتی دو قسم کے ہیں. ایک تو ہے کہ رافضی ہیں اور دوسرے ہیں ناسبی ہیں جو اہل بیت سے دشمنی. حالانکہ اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی ہے، محبت، دشمنی نہیں. تو یہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور رافضی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. وہ ماتم کرتے ہیں. اسی طرح سے اس مہینے کے اندر کہ دیکھ لے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے یہاں صرف حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ، یہ چار ان کے عام طور سے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی جو صحابی ہیں نا، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. انہیں گالی دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اب خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے. تو یہ کس طرح سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کی بیویاں یہ اہل بیت میں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہیں ہیں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسن، حسین، فاطمہ، علی یہی چار ہیں کہ ان کا واویلا مچاتے ہیں صرف اس مہینے کے تعلق سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ ماہ محرم کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر لوگ خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، شرکیات کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتا ہے. اس مہینہ میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. وہ کیا؟ کہ یہ مہینہ محرم کا جو مہینہ ہے، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو مان لے کہ صحابہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری کوئی اپنی ایک تاریخ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے کوئی تاریخ رکھیں، تو صحابہ کے مشورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اس نے پہلا مہینہ بنایا. ہجرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ گئے ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کے اندر عبرت و نصیحت ہے. یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، ظالموں اور کافروں کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے یا علائم و مصائب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے. تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ خرافات کا نہیں، بلکہ یہ ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ کہ جس مہینہ کے اندر ہمیں خود پورے سال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا. جو سال گزر گیا ہے اس سال میں ہم نے کیا کیا ہے، یہ جو سال ہے اس سال میں ہم کیا کریں گے. اس کے بارے میں آدمی کی زندگی ملے کی سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے کریکٹر، اپنے اصول اور ضوابط کہ ہم جو بھی گناہ کیے ہیں اسے تائب ہو. آگے کی جو ایام ہے یا آگے جو مہینہ آ رہے ہیں، ان مہینوں میں ہم اعمال صالحہ کریں گے. یہ سب چیزیں ہیں کہ جسے اپنانے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے.
اس مہینہ کے اندر اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، البتہ ہمیں کتاب و سنت کو اپنانا ہے اور کتاب و سنت کو اپنا کر کے اس کے حساب سے چلنا چاہیے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا، جس پر صحابہ عمل کیے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی ایام آیا ہیں، مان لے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس ٹائم میں صحابہ نہیں تھے، صحابہ نے ایسا کیا نہیں کیا۔ جب صحابہ نے نہیں کیا کہ آپ کون ہوتے کرنے والے یہ؟